گرامی آج بعض اوقات بہت سے مومنین کہتے ہیں کہ ہم حرم جا رہے ہیں، ہم کربلا بھی گئے، شفا نہیں ملی، یا ہمیں دعا قبول نہیں ہوئی، ہم مسلسل دعا مانگتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں، مصلحتیں مختلف ہیں، مختلف مصلحتوں کے تحت مختلف دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ائمہ علیہ السلام نے بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی غذا کی طرف توجہ کرے کہ اس میں کہیں کوئی شبہے والی چیز نہ کھا رہا ہو، اگر پتہ ہوگا تو گناہ ہے، اور اگر پتہ نہ ہو تب بھی اثر ضرور ہے۔ اور ایک اثر یہ ہے کہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی اگر انسان لقمہ حرام کھا لیتا ہے، شبہے میں بھی کھا لے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن تک ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، حدیث نبوی مکارم الاخلاق میں۔ عزیزان گرامی، اس لیے شبہے والی چیزوں پہ بہت اپنے خیال رکھیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کھائیں۔ دوسرے، نماز سے غفلت کرنے کی وجہ سے بعض کا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے معصوم فرماتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، حقوق والدین کی۔ چوتھے، جو صلہ رحم نہ کرتے ہوں، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رکھا ہو، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور وجہ ہے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی، معصوم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کسی کے مانگنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اسے مانگنا، اللہ کا اس کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کی دعا قبول نہ کرنا، مجھے اس کا مانگنا اتنا پسند ہے، یہ مانگتا رہے، میں اس کے دعا قبول نہ کرنے میں اس کو آخرت میں اتنا اجر دے دوں گا کہ خود سے کہے گا پروردگارہ پھر تو کوئی دعا ہی قبول نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، ایک اور وجہ ہے، بعض اوقات انسان اپنی مصلحت خود نہیں سمجھ رہا ہوتا، انسان کے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو دلیل بہت زیادہ امام سجاد علیہ السلام نے بہت سی دلیلیں دی، جن میں سے اگر آپ دیکھیں تو صحیفہ سجادیہ کی مختلف دعاؤں میں امام نے طریقے بتائے ہیں کیسے دعا مانگو کہ دعا قبول ہوتی چلی۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ ہر دعا کی قبولیت کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں نا، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم ائمہ علیہ السلام کو وسیلہ مانتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہر امام کا ایک واسطہ ہے، کوئی نہ کوئی واسطہ پیش کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔